حویلی کی سخت دیواروں اور اونچے تالار میں شاہزادے کی شخصیت کا ایک رخ تھا۔ وہ جب بھی سفید کرش-ٹکے کرتے میں برآمدات سے گزرتا تو سب کی نظریں جھک جاتیں۔ وہ جتنا سنجیدہ تھا، عنایت اتنی ہی شوخ اور لاپرواہ تھی۔ دونوں کے درمیان 12 سال کا ایک ایسا فاصلہ جس دنیا ادب و احترام کا نام لیتی تھی، لیکن شاہزادے کے دل میں اس فاصلے کے پیچھے ایک گہرا سمندر چھپا تھا۔ عنایت 19 سال کی ایک چلبلی، تھوڑی نادان اور معصوم لڑکی تھی جو حویلی کے آنگن میں پروان چڑھی تھی، جبکہ شاہزادہ 31 سال کا بااثر رویبدار مرد تھا جو بچپن سے عنایت کا محافظ رہا تھا۔ عنایت حویلی کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی پینگ جھول رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور اس کی ہنسی پورے آنگن میں گونج رہی تھی۔ تبھی شاہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ عنایت، کتنی بار منع کیا ہے کہ دوپٹہ سنبھال کر رکھا کرو، تم بچی نہیں رہی ہو۔ شاہزادے کی بھاری اور رویبدار آواز نے عنایت کی ہنسی کو ایک ایسا دم روک دیا۔ عنایت پینٹنگ سے اتر کر جو نظر شاہزادے کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ایسے گھور رہا تھا۔ عنایت نے تھوڑا سا منہ بسرتے ہوئے کہا، شاہزادے صاحب، آپ ہمیشہ مجھے ٹوکتے ہیں، میں کوئی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں۔ خود کو نہ سمجھتے کہ سکون۔ شاہزادے کے لبوں پر ایک شاخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا، تم اتنی ہی چھوٹی ہو عنایت کہ ابھی دنیا کی تلخیوں اور میری اس خاموش محبت کو سمجھ نہیں سکتی۔ اس سفر پر تم نے تمہاری عمر کی وجہ سے پہرے لگا رکھے ہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر عنایت وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ شاہزادے کا یہ غصہ اسے کبھی برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ اس رات آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے، حویلی پرانی کھڑکیاں تیز ہوا کی وجہ سے بار بار بج رہی تھیں۔ عنایت کو بچپنے سے ہی بادلوں کی گرج سے شدید ڈر لگتا تھا۔ جیسے ہی ایک زوردار کڑک ہوئی، حویلی کی بجلی چلی گئی اور ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ عنایت خوف کے مارے اپنے کمرے سے بھاگی اور سیدھی شاہزادے کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی سخت اور چوڑے سینے سے جڑ کر ٹکرائی۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی کہ شاہزادے کے مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو سے تھام لیا۔ شش! خاموش عنایت، میں ہوں۔ شاہزادے کی بھاری آواز، دھیمی اور جادوئی آواز اندھیرے کے سحر کو گہرا کر گئی۔ اس کا سانس عنایت کے ماتھے کو چھو رہا تھا۔ شاہزادے نے آہستہ سے اپنا ہاتھ عنایت کے لبوں سے ہٹایا، لیکن اس کا دوسرا ہاتھ اب بھی عنایت کی کمر پر تھا، جس نے اسے اپنے سینے سے بالکل لگا رکھا تھا۔ 12 سال کا عمر کا فاصلہ اس وقت دونوں کے درمیان سے غائب ہو چکا تھا۔ عنایت نے ڈر اور اجنبی احساس کے تحت شاہزادے کے کرتے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہزادے صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عنایت کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی جھیل سی آنکھیں اندھیرے میں شاہزادے کا چہرہ تلاش کر رہی تھیں۔ شاہزادے نے اپنے فون کی لائٹ آن کی اور اسے نیچے زمین کی طرف کر دیا۔
ताकि मध्यम सी रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़े। इस रोशनी में शाहजैन ने देखा कि अनाया की मासूम आंखों में पिघलता हुआ खौफ और उसके गीले लबों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शाहजैन का अपना दिल जोर से धड़क रहा था कि इससे लगा कि अनाया सुन लेगी। इसने बहुत धीरे से अपने हाथ अंगुलियों से अनाया के गाल पर बिखरी जुल्फों को पीछे किया और इसके गाल को छुआ। शाहजैन की गर्म उंगलियों का लम्स अनाया के पूरे वजूद में करंट की तरह दौड़ गया। जब तक मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इस हवेली के तूफान भी मेरा रास्ता जानते हैं, वो तुम्हें छू कर नहीं सकते। शाहजैन ने बहुत झुक कर अनाया की आंखों में आंखें डालते रोमानवी और गहरे लहजे में कहा, कहानी में तूफान तब आया जब दादी अम्मा ने हवेली की रियायत को बरकरार रखते हुए एक बड़ा फैसला सुना दिया। शहर से शाहजैन के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी का रिश्ता आया था और शाहजैन ने हवेली के वकार और खानदानी दबाव के सामने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन असल ट्विस्ट इस वक्त सामने आया जब दादी ने अम्मा ने अनाया को अपने कमरे में बुलाया। अनाया बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो। दादी अम्मा ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमने शाहजैन की शादी के साथ तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दिया। शाहजैन के होने वाले ससुराल के करीबी रिश्तेदारों में एक लड़का है आसिम। शाहजैन ने खुद तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया और इसी ने आसिम को हवेली आने की इजाजत दी थी ताकि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। ये सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन से आसिम वो लड़का जो पिछले कुछ दिनों से हवेली आ रहा था और जिससे बात करने पर शाहजैन गुस्सा दिखाता था कि शाहजैन खुद इसे अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रहा था। अनाया का दिल बुरी तरह टूट गया। वो रोती हुई शाहजैन के रूम की तरफ भागी। बगैर दस्तक दिए शाहजैन के कमरे का दरवाजा खोला। शाहजैन वहां खड़ा सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। इसका चेहरा हमेशा की तरह सख्त और तासुरात आ रही था, लेकिन इसकी आंखें अंदरूनी कर्ब का बता दे रही थी। शाहजैन साहब, ये क्या मजाक है? अनाया ने चिल्लाते हुए कहा, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने मेरा रिश्ता आसिम से तय कर दिया। आप चाहते हैं कि मैं इस हवेली से चली जाऊं? शाहजैन ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसला और बहुत सर्द लहजे में कहा, आसिम अच्छा लड़का है। अनाया तुम्हारी उम्र का है, पढ़ा लिखा है और तुम्हें वो खुशियां दे सकता है जो शायद इस हवेली का सख्त माहौल तुम्हें ना दे सके। मुझे आसिम नहीं चाहिए। आयना ने आगे बढ़कर शाहजैन का बाजू पकड़ लिया और इसे जोड़ा। आप इतने सरल कैसे हो सकते हैं? आप बाराक का वसा दिखाकर मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। लेकिन इस रात का क्या जब आपने मुझे अपने सीने से लगा दिया था? क्या वो सब झूठ था? शाहजैन का जलाल इसका ज़ाहिर जवाब दे गया। इसने एक झटके से अनाया के दोनों कांधों अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए और इसके दीवार से लगा लिए। इसकी आंखों में सुखड़े उभर रहे थे और आंखें तेज थी। झूठ था। शाहजैन की आवाज में बारूद और बेपनाह तड़प मिक्स थी। तुम्हें लगता है तुम
वो झूठ था अनाया, तुम नादान हो। तुमने भी नहीं देखी मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूँ। जब तुम घड़ियों से खेलती थी मैं इस हवेली की जिम्मेदारियां उठा चुका था। अगर मैं तुम्हारे अपने माथे का झूमर बना लूं तो ये दुनिया, ये माशा और खुद तुम्हारी दादी अम्मा मुझ पर उंगली उठाएंगी कि मैंने अपनी सरपरस्ती का नाजायज फायदा उठाया। तब मैं इस बदनामी की आग में नहीं झूम सकता। मैंने रोज मरता हूँ तुम्हें किसी और के साथ देखकर, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। हसन ने अपना सर अनाया के कंधे पर टिका दिया। इसकी भारी आवाज में पहली बार अनाया शख्सियत की इज्जत लगी। मैंने रोते हुए शाहज़ैन के चेहरे को अपने दोनों हाथ छोटे हाथों में लिए। शाहज़ैन साहब, दुनिया बातें करेगी तो करने दे, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ किसी और के हाथ में लिया तो आपको मेरी लाश मिलेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपकी ये संजीदा मोहब्बत चाहिए। उम्र का ये फासला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। शाहज़ैन का सारा गुरूर इस गजब मासूम लड़की की सच्ची मोहब्बत के ढेर हो गया। इसने अनाया को खींच कर अपने सीने से लगा लिया। हवेली में अब शाहज़ैन और अनाया के निकाह की तैयारियां उरूज पर थी। दादी अम्मा ने दोनों के दिलों का हाल जानने के बाद शहर का रिश्ता साफ मना कर दिया और आसिम वाला मामला भी महज एक आजमाइश साबित हुआ था, जिसका मकसद शाहज़ैन के जब्त को परखना। लेकिन हवेली की रवायत के मुताबिक निकाह से पहले दूल्हा दुल्हन के एक दूसरे को देखना या मिलना सख्त मना था। आज मेहंदी की रात थी। पूरी हवेली पहली और सुनहरी रोशनियों से नहाई हुई। रात के आखिरी पर जब सब मेहमान थक हार कर अपने कमरों में जा चुके थे, अनाया अपने कमरे के बरामदे में वो अचानक चांद को देख रही थी कि जानबूझकर किसी भारी कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो सामने शाहज़ैन खड़ा था। वो सफेद कफला के कुर्ते पर काली शाल ओढ़े हुए थे और इसकी सैरंगेज़ आंखें सिर्फ अनाया पर टिकी थी। शाहज़ैन साहब, यहाँ किसी ने देख लिया तो दादी अम्मा बहुत नाराज होंगी, अनाया ने घबरा कर धीमी आवाज में कहा। शाहज़ैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से आगे बढ़ गया और अनाया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। शाहज़ैन ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और अनाया के मेहंदी रचे हाथ अपने हाथों में मजबूती से ले ली। शाहज़ैन के हाथ की गर्मी महसूस करते अनाया के दिल की धड़कनें तरतीब हुई। शाहज़ैन साहब, मेहंदी अभी गीली है, आपके हाथ पर लग जाएगा। लगने दो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत का ये रंग मेरे पूरे वजूद पर चढ़ जाए। शाहज़ैन ने इंतहाई झुककर अनाया के कान के पास झुर्क ली। उसने बहुत नरमी से अनाया के हाथ को उठाया और अपने लबों से लगा, लेकिन हवेली की कहानियां इतनी आसानी से मुकम्मल नहीं होती। वे दोनों इस रोमानवी सर में बतलाई थी। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई। शाहज़ैन के तायाजाद भी जो शहर में रहते थे और हवेली की जायदाद पर नजर जमाए हुए थे, इन्होंने शाहज़ैन पर फैक्ट्री के मुलाजमीन के साथ फ्रॉड और खानदानी जमीनों की गैर कानूनी इंतकाल का झूठा केस दायर कर दिया था। तायाजान ने दादी अम्मा के सामने शर्त रखी थी
کہ اگر شاہزین جیل جانے سے پہلے بچنا چاہتا ہے تو اسے حویلی کا آدھا حصہ ان کے نام کرنا ہوگا۔ اور عنایہ کا نکاح شاہزین کی وجہ ان کے عیاش اور بدنام بیٹے زبیر سے کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی عنایہ کے ہوش اڑ گئے۔ شاہزین کو پولیس اپنی حراست میں لے کر جانے لگی۔ جاتے پاباتیں اس نے عنایہ کی طرف دیکھا اور اپنی نظروں سے اس سے سوچتا رہا۔ عنایہ اب وہ 19 سال کی نادان لڑکی نہیں رہی تھی۔ شاہزین کی محبت نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ جب بتایا جان نے دادی جان اماں پر دباؤ ڈالا کہ زبیر کو دلہا بنایا جائے تو عنایہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ شاہزین جیسی ہی سنجیدگی اور جلال تھا۔ تایا جان آپ جس جائیداد کے لیے یہ سب کر رہے ہیں وہ کاغذات میرے پاس ہیں، عنایہ نے بلند اور پراعتماد آواز میں کہا۔ دراصل شاہزین نے چند دن پہلے حویلی کے تمام اصل کاغذات اور تایا جان کے اپنے پرانے گھپلوں کے ثبوت عنایہ کے لاکر میں رکھ دوا دیے تھے۔ عنایہ نے وہ ثبوت اور فائل دادی جان اور پولیس کے حوالے کر دی، سامنے رکھ دی، جو شاہزین کے دوست تھے اور تفتیش کے لیے حویلی میں ہی موجود تھے۔ تایا جان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پولیس شاہزین نے فوری رہا کر دیا اور تایا جان اور ان کے بیٹے کو دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ شام کے وقت جب شاہزین حویلی واپس آئے تو وہ سیدھا عنایہ کے کمرے کی طرف گیا۔ عنایہ کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ شاہزین نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے مضبوط حضار میں لیا۔ تم نے آج حویلی کا وقار بھی بچا لیا اور میری محبت بھی۔ شاہزین نے اس کے سر پر لب رکھے کہا۔ عنایہ نے مڑ کر شاہزین کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ میں نے کہا تھا نا شاہزین صاحب، میں نادان ضرور ہوں لیکن آپ کی محبت کو کھونے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے۔ اس رات حویلی کے بڑے دالن میں مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جب شاہزین نے قبول کیا تو 12 سال کا وہ فاصلہ دنیا کے تمام الجھن اور جائیداد کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ کمرے میں آ کر شاہزین نے عنایہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آج سے تم صرف میری عنایہ ہو، میری زندگی کی سب سے خوبصورت نادانی۔ عنایہ نے مسکرا کر اپنا سر شاہزین کے دل پہ رکھ دیا جہاں اب صدیوں کا سکون اتر آیا تھا۔ نکاح کی اس حسین رات کو 3 سال گزر چکے تھے لیکن حویلی کے دالان میں ان دونوں کی محبت کی خوشبو آج بھی ویسی ہی تازہ تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں مزید گہرائی آ گئی تھی۔ 12 سال کا وہ عمر کا فاصلہ جو کبھی ایک دیوار لگتا تھا اب شاہزین کی بے پناہ محبت اور عنایہ کی محبت بھری ضد کے آگے پگھل چکا تھا۔ برسات کی ایک خوبصورت اور ٹھنڈی شام تھی۔ حویلی کے آنگن میں مٹی کی سونگھی سونگھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عنایہ سفید رنگ کے ایک ریشمی انارکلی سوٹ میں ملبوس کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور ہوا کی جھونک ان زلفوں کو اس کے چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے چوڑے اور مضبوط ہاتھوں نے بہت نرمی سے
اس کی کمر کو اپنے حصار میں لیا۔ شاہزین نے اپنا چہرہ عنایا کی گردن کے پاس جھکایا اور اس کی کالی گھنی داڑھی اور قلم عنایا کے عزیز دل کو چھو گئے تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شاہزین صاحب کوئی دیکھ لے گا۔ نایا نے شرماتے ہوئے اپنی روایتی سرگوشی میں کہا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے دل کی اکلوتی ملکہ ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں عنایا، لیکن تمہاری یہ حیا اور یہ ڈر اب تک نہیں گئے۔ شاہزین نے دھیمی اور رسیلی آواز میں کہا اور اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑا۔ شاہزین کی سحر انگیز آنکھوں میں اس وقت عنایا کے لیے اتنی محبت اور تڑپ تھی کہ عنایا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاہزین بہت پیار سے اس کی تھوڑی کو چھو کر اس کے چہرے اٹھایا اور اس کی گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں 3 سال کی رفاقت کا سکون اور ایک دوسرے میں کھو جانے کا والیہ پن تھا۔ عنایا نے شاہزین کے گلف لگے کرتے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزین صاحب، آپ اب بھی مجھے پچھلے 12 سالوں کی طرح ڈانٹتے کیوں نہیں؟ اب تو میں نادان بھی نہیں رہی۔ شاہزین نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ اب میں تمہیں کیسے ڈانٹوں عنایا؟ اب تو میری جان، میری کائنات تم سے بھی زیادہ کسی اور کے پاس امانت ہے۔ شاہزین کی نظریں عنایا کے چہرے سے ہٹ کر نیچے گئیں جہاں عنایا کی گود میں ایک ننھی پری، بالکل عنایا جیسی معصوم اور جیل جیسی آنکھوں والی ان کی 2 ماہ کی بیٹی سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے اپنی بیٹی کو عنایا کے ہاتھوں سے لے کر اپنے چوڑے سینے سے لگایا اور اس کے ننھے مخملی گالوں کو چوما۔ عنایا محبت سے پاشنیوں سے اپنے لوکدار سنجیدہ شوہر کو ایک موم کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو اس وقت اپنی بیٹی کو لوری سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہزین صاحب، آپ کو پتہ ہے ہماری بیٹی بالکل آپ کی طرح ضدی ہے۔ عنایا نے مسکرا کر شاہزین کے بازو پر اپنا سر رکھ دیا۔ شاہزین نے کندھے کے گرد اس کے بازو پھیلا لیے اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، ضدی ہونا تو حویلی کی روایت ہے بیگم، لیکن دعا کرو کہ اسے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی نادان محبت مل جائے جو اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دے، جیسے تم نے میری 12 سال کی اس عمر کے غرور کو اپنی سچی محبت سے جیت لیا۔ باہر بارش کا شور مدھم ہو رہا تھا اور حویلی کے اس کمرے میں ایک مکمل پرسکون زندگی ان کے مستقبل کو تک رہی تھی۔